استاد، محترم ٹیچر، ٹھیک ہے، جو ہر جمعے، شاید یہ بات مجھے نہیں بتانی چاہیے لیکن میں بتانا بطور شاگرد میں چاہتا ہوں، آج میں ان کی تعریفیں کروں کہ ہر جمعے کو عمر سیدھا ہونے کے باوجود اورنگی ٹاؤن جاتے ہیں فی سبیل اللہ جمعہ پڑھانے کے لیے، اور پچھلے 20 سال سے زائد عرصے سے مسلسل اس مسجد سے منسلک ہیں اور بغیر کسی خدمت کے خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ بنوریہ میں ان کی کلاس ہوتی ہے، اور وہاں سے بسوں سے سفر کرتے ہوئے صبح کے 8 بجے کے نکلے ہوئے رات کو 8 بجے واپسی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر بدھ کو دواخانہ بند کر کے طلباء کے لیے کلاس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں طلباء ان کے مدرسے میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا بہت محترم استاد، نہایت قابل عزت حکیم خلیل الرحمان خلیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور امراض جگر اور علاج بالغذا اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ محترم جناب حافظ خلیل الرحمان خلیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واولیائہ وصلحائہ واتقیائہ اجمعین۔ معزز اور میرے انتہائی عقلمند اور دانشور، میرے ہم اثر اور میرے ہم سفر، انتہائی معزز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے چھوٹا سا مضمون رکھنا چاہتا ہوں اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ ہم اور آپ تو سب یہی ہیں، ایک دوسرے کو سنتے رہیں گے، سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں سننا تو ہے مہمانان گرامی کو، جو استاد الحکماء ہیں، کسی نہ کسی واسطے سے ہمارے بھی اساتذہ ہیں، تو استاد الحکماء کو سننے کے لیے آپ ساتھیوں کو تکلیف دی ہے، تشریف لائیں، اور میں بھی بیٹھ کر انہی کا خطاب سننا چاہتا ہوں، لیکن جیسے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کروں، تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ قانون نظریہ مفرد ادا، جس کے بانی ہیں جناب علامہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو انہوں نے کائنہ لوگوں کے سامنے نظریہ پیش کیا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ نظریہ پرانا ہے، لیکن کسی نے پھر اس کو وضاحت سے پیش نہیں کیا، اس کی وضاحت کے ساتھ اس کو پیش کرنے کا جو کام انجام دیا ہے وہ علامہ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور اس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ علاج بالغذا، کہ ہم نے جب علاج شروع کرنا ہے تو غذا سے شروع کرنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، بیمار آیا ہے، اس کی بیماری کا علاج شروع کرنا ہے تو غذا سے شروع کرنا ہے۔ کیا یہ بات نہیں تھی؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ لوگ علاج بالدوا سے شروع کرتے تھے، علاج شروع کرتے تھے تو دوا سے شروع کرتے تھے۔ مریض آ گیا تو اس کو سب سے پہلے دوا تجویز کر دی، آپ یہ پھکی لے جاؤ، یا آپ یہ معجون لے جاؤ، یا یہ ہمارے پاس ہے ٹیبلٹ لے جاؤ۔ ایلوپیتھک کے پاس گیا تو اس نے بولا سب سے پہلے انجیکشن لگوا لو، یا ڈرپ لگوا لو، یا انہوں نے اپنا جو ٹریٹمنٹ رکھا ہوا ہے فرسٹ ایڈ کے طور پر وہ فوری طور پر لگا دیا۔ اور آج بھی ہمارے سامنے ہے
جب وہاں مریض جاتا ہے تو ان کا علاج دوا سے شروع کیا جاتا ہے. کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی. علاج دوائی سے شروع کیا جاتا ہے. ہومیوپیتھی کے پاس چلے جاؤ, سب سے پہلے علاج دوائی سے شروع کیا جاتا ہے. یہ دوا سے شروع کرنا ہے. اور اگر ہمارے جو ساتھی ابھی علم سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس پہ چلے جاؤ تو سب سے پہلے وہ دوائی سے علاج شروع کرتے ہیں. لیکن علامہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ اپنے رحمت کی بارش برسائے. آمین آمین. انہوں نے فرمایا نہیں بھائی نہیں, فطرت کیا ہے, آپ نے بیماری کا علاج غذا سے شروع کرنا ہے. کس سے شروع کرنا ہے بھائی جان؟ غذا سے. غذا سے. یہ دنیا سے منفرد علاج ہے. یاد رکھیے, دنیا میں کوئی علاج کبھی دوائی سے کامیاب نہیں ہوا, کوئی نہیں ہوا. کسی نے آج تک دوائی سے علاج مکمل نہیں کیا, اور نہ وہ مستقل علاج ہوا. اگر دنیا کے اندر علاج مکمل ہوا ہے تو وہ غذا کے ساتھ ہوا ہے, اور غذا سے ہی ہمیشہ آرام آتا ہے, غذا سے ہی ہمیشہ صحت قائم رہتی ہے, اور غذا سے ہی انسان کا خون بنتا ہے, اور خون کے اندر ہی وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جس سے صحت قائم رہ سکتی ہے. ابا بوڑھے ہو گئے نا, اماں بوڑھی ہو گئے, کہتے کہ ان کی دوا دارو کروانا ہے. کبھی نہیں کہتے اماں ابا کو ہم نے اچھی غذا کھلانی ہے, کبھی نہیں کہتے. شاید کبھی نہیں کہتے کہ ہمارے ابا بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, ان کو غذا اچھی کھلانی ہے, بلکہ اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اماں ابا کو غذا دو نہ دو لیکن میری دوا ٹائم پہ کھلانی. یاد رکھیے, یہ علامہ صاحب کی تحقیقات ہے, اور ہم ان کے ادنا سے شاگرد ہیں. ہمیشہ دوائی کھانے والا کبھی تندرست نہیں ہو سکتا, میری بات لکھ لیں. وہ حکیم ہو کبھی تندرست نہیں رہ سکتا, وہ ڈاکٹر ہو کبھی تندرست نہیں رہ سکتا, وہ ہومیوپیتھ ہو کبھی تندرست نہیں رہ سکتا. کوئی شخص بھی ہمیشہ دوائی کھانے والا اور دوائی پر انحصار کرنے والا کہ میں صحت مند رہوں, اس کے لیے اس کی قسمت میں صحت نہیں ہے, وہ صحت مند نہیں ہو سکتا. آپ حیران ہوں گے پھر صحت مند کون ہوگا؟ ہائے ہائے, صحت مند وہ ہوگا جو شخص غذا کے ساتھ علاج کرتا ہے اور غذا کے اوپر انحصار کرتا ہے. غذا کھانے والا جوان ہوتا ہے, تندرست ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے. مہنگی دوائیاں کھانے والا بھی کبھی تندرست نہیں ہوتا. میرا چیلنج ہے, اگر کوئی ہے تو مجھے دکھا دو. اس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں وہ راستہ دکھایا جو راستہ کسی نے ہمیں نہیں دکھایا. بے شک. کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا کہ آپ کی اماں بیمار ہے, آپ اس کو یہ دوا نہ کھلانا بلکہ اچھی جا کے خوراک کھلانا. کوئی نہیں کہتا. کہتا اماں کو بھلے دال دے دینا, پھلکی دے دینا, نہ مرچ ڈالنا نہ مسالہ ڈالنا, دیسی گھی تو دکھانا بھی نہیں, شوربہ بھی نہیں دینا. اماں کو کیا دینا؟ بس صبح کو 5 ٹیبلٹ دے دینا, اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد 5 پھر دے دینا, 1 گھنٹے کے بعد 10 پھر دے دینا, اور رات کو 10 پھر دے دینا. اماں کو دوائی پہ لگایا. اللہ کی قسم دوائی کھانے والا بندہ کوئی بھی ہو وہ کبھی اپنی صحت کی ضمانت نہیں دے سکتا. ہمارا چیلنج ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو میرا آپ ساتھیوں سے سوال ہے کہ آپ مجھ پر اعتراض کیجئے کہ حافظ صاحب آپ جو کہہ رہے ہو اس کا ثبوت دو. میں چھوٹا سا ثبوت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کائنات کے امام, دنیا کے اندر آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دوائیاں کھائیں بتائیے؟ صحابہ نے کتنی دوائیاں یوز کی؟ وہ صرف غذا پر زندہ تھے, صرف غذا پر.
غذا کھاتے تھے، لیکن غذا ہماری طرح نہیں کھاتے تھے، ان کو قرآن نے غذا کھانے کا طریقہ بتایا تھا، وہ قرآن کی مانتے تھے۔ ہم اپنے قرون کے وقت کے جاور کی بات مانتے ہیں، ہم یہود و نصارہ کی بات مانتے ہیں، وہ قرآن کو مانتے تھے کیونکہ ان کے لیے قرآن رہبر تھا۔ جب ہم قرآن کو اپنا رہبر بنائیں گے تو اللہ کی قسم ہم بھی آج صحت مند ہوں گے۔ ہم نے اس دنیا کی سائنس کو اپنی زندگی کا ایک معیار بنا لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ادویات نہیں کھاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادویات نہیں کھاتے تھے، صرف غذا پر انحصار تھا، کیونکہ ان کو قرآن نے ایک سبق دیا تھا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا۔ اس لیے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کم کھانا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے، کم کھانا گناہ ہے۔ کم کھانا گناہ ہے۔ جو ضرورت سے مطابق نہیں کھاتا، جسم کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا، جسم کی ضرورت پوری نہیں کرتا، فرمایا وہ یہ گناہ ہے۔ کم کھانا گناہ ہے اور زیادہ کھانا عذاب ہے۔ زیادہ کھانا عذاب ہے۔ کم کھانا گناہ ہے، زیادہ کھانا عذاب ہے۔ تو پھر کیسے کھانا ہے؟ فرمایا اس طرح کھاؤ جس طرح رب کا قرآن کہتا ہے، واہ واہ، کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، نہ کھانے کے ساتھ زیادتی کرنا، نہ پینے کے ساتھ زیادتی کرنا، نہ پیٹ کے ساتھ زیادتی کرنا، نہ اپنی صحت کے ساتھ زیادتی کرنا، ولا تسرفو، زیادتی نہیں کرنا۔ بھائیو، علاج بالغذا کا نام دے دینا بہت آسان ہے۔ آج ہمارے اتباع بھی کتنے ہی اکثریت ایسی ہے، جب ان کو مریض جاتا ہے تو وہ غذا کا تو نام ہی نہیں لیتے، غذا کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور اساتذہ موجود ہیں، علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو مریض آتا تھا تو سب سے پہلے اس کی غذا بدلی کرتے تھے، بولے یہ خوراک بند کر دو، یہ بند کر دو، یہ خوراک شروع کر دو، ہفتے کے بعد آنا، پھر دیکھیں گے کہ تم ٹھیک ہوئے ہو یا نہیں۔ اگر وہ 50% مریض ٹھیک ہوتا تو پھر اس کو 25% کی دوا دیتے۔ اگر وہ یاد نہیں آتا تو اس کو 50% آرام نہیں آتا، استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو پھر غذا لکھ کے دے دیتے کہ یہ غذا کھانا، جب تک تمہاری بیماری کا 50% آرام نہیں آئے گا اس وقت تک دوا نہیں دوں گا۔ جن دواخانوں کا معیار یہ ہے کہ وہ غذا پہلے بدلی کرتے ہیں، دوائی بعد میں دیتے ہیں، آج وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج طبیب تو کہتا ہے لیکن مریض اس سے بھی تیز ہوتا ہے، باتیں کہتا ہے حضرت اب میں کیا کھاؤں؟ وہ سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ میں کھاؤں کیا؟ پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے اندر گیس بھرا ہوا ہے، نہ چلا جاتا ہے نہ پھرا جاتا ہے، تو پھر بھی کہتا ہے استاد جی کھانا کیا کھاؤں؟ اور استاد سامنے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بس ایسا ہے کہ بادی چیزیں نہیں کھانا، پھلکی کھا لینا اور تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانا، یہ علاج بالغذا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، جو شخص گوبھی کا مزاج نہیں جانتا، جو شخص لوکی کا مزاج نہیں جانتا، جو شخص مٹروں کا مزاج نہیں جانتا، جو شخص ٹینڈوں کا مزاج نہیں جانتا، اور جو شخص سبزیوں کے مزاجوں کو نہیں جانتا، گوشت کے مزاج کو نہیں جانتا، اس کو کیسے حق حاصل ہے کہ وہ طبیب کی کرسی پر بیٹھے؟ اس کو کس نے کہا کہ تم طبیب کی کرسی پر بیٹھ؟ بے شک تم وہاں بیٹھ کر دوا فروشی کرتے ہو، تمہیں علاج کرنا نہیں آتا۔ کتنے بھی ہٹیلے سے ہٹیلے امراض آپ مریض لے کر آ جاؤ، اللہ کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ میرے اساتذہ تشریف فرما ہے، یہ صرف آپ کی غذا بدلی کر دیں گے تو آپ کو اپنی مرض سے آرام آ جائے گا، اور آرام ہی نہیں آئے گا کلی شفا ہو جائے گی، کلی شفا۔ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک اور بات کہہ کر اپنی گزارشات کو میں ختم کرتا ہوں۔ کبھی کسی میڈیکل بورڈ والوں نے کسی مریض کو فائنل کیا ہے؟ کسی کے معدے کا بیمار ہو اس کو فائنل کیا تیرا معدہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں کیا۔ کسی شوگر کو مریض کو فائنل کیا ہے؟
نہیں کیا. کسی بلڈ پریشر کے مریض کو فائنل کیا ہے کہ آج کے بعد کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا. کسی مریض کے کینسر والے کو کہا کہ آج کے بعد تیرا کینسر ختم ہو گیا ہے. کوئی کلیئر نہیں کرتا. یہ کون کلیئر کرتا ہے؟ یہ قانون نظریہ مفرد ادا کرتا ہے. یہ شرف حاصل ہے قانون نظریہ مفرد ادا کو، جو علاج غذا سے شروع کرتا ہے اور اس کے بعد کینسر کو کلیئر کرتا ہے، پتھریوں کو، پتے اور گردے کی پتھریوں کو کلیئر کرتا ہے. اور اسی طرح ہر قسم کا جو مرض جو اس کے ساتھ موذی مرض لاحق ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ متعدی مرض ہے، جس کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ کرونا ہے، کبھی کہتے ہیں ڈینگی ہے، کبھی کہتے ہیں ملیریا ہے، کبھی کہتے ہیں شوگر ہے، کہتے ہیں یہ ٹی بی ہے. اچھا بھائی کسی مرض کا علاج فائنل ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں تسلی نہیں ہے، ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دوا آپ کو ساری عمر کھانی ہو. قانون نظریہ مفرد ادا اس وقت دوا کھلاتا ہے جب غذا کے ساتھ 50% آرام آ جاتا ہے، اور 25% دوا کھلانے کے بعد یہ اساتذہ تشریف فرما ہے مریضوں کو کلیئر کر کہتے ہیں بھائی اب دوا لینے نہیں آنا، تم ٹھیک ہو جاؤ، جا کر اپنا الٹرا ساؤنڈ کراؤ، رپورٹیں بنواؤ، اگر کسی کے رپورٹ کے اندر کوئی غلطی ہو تو پھر ہمارے پاس آ جانا. ہم ان اساتذہ کو سلام نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم ان اساتذہ کو سلام نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ تو ہمارے لیے مسیحا بن گئے، یہ تو ہمارے لیے رہبر بن گئے. بھائیوں دوستوں، دیکھیے کسی طبیب کے دواخانے چلے جاؤ نا، اس کو جا کر کہو حکیم صاحب میں حکیم ہوں، طبیب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں فلاں چیز کی وجہ سے پریشان ہوں، مجھے ایک نسخہ چاہیے. تو حکیم صاحب منہ ادھر کر لیتے ہیں، کرتے ہیں نا بھائی، منہ دوسری طرف کر لیتے. یار کیسے بیوقوف آدمی ہے، منہ اٹھا کے چلا آیا نسخہ مانگنے کے لیے. یہ نسخہ تو میرے باپ دادا کا ہے، یہ تو میرے خاندان کا نسخہ ہے، یہ تیرے کو ایسے دے دوں؟ کیسے لینے چلا آیا؟ نسخہ نہیں دیتا. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انقلابی دواخانے میں بھی ذرا جا کر تو دیکھو، انقلابی دواخانے میں جا کر تو دیکھو. یہ ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں، ان کے دواخانے میں جا کر تو دیکھو. کیا تمہارے سے یہ منہ ادھر کریں گے؟ نہیں. سب سے پہلے اٹھ کر آپ کو گلے ملیں گے، پھر آپ کے لیے پانی منگوائیں گے، پھر آپ کے لیے چائے منگوائیں گے، پھر پوچھیں گے بیٹا بتاؤ کدھر آئے ہو؟ آپ کہو گے کہ مجھے نسخہ چاہیے. کون سا چاہیے؟ فلاں. لکھو، یہ لکھ کے لے جاؤ. ضرورت ہے میرے دواخانے سے بھی لے جاؤ، بنا ہوا بھی لے جاؤ، اور بنانے کے لیے لکھ کر بھی لے جاؤ. ان اساتذہ کو سلام نہ کریں. یہ سفر اپنے بیگ ہمیشہ تیار رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر کسی مقام پر بھی ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا جائے تو خدائی قسم نہ یہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. یہ جذبہ ہے. اس عمر کے اندر سفر، سردی میں سفر، یہ سب آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. استفادہ کیجئے. انشاءاللہ یہ اجلاس بالغذا پہ ہمارے محترم شیخ پروفیسر ظفر اللہ صاحب امبالوی مدد اللہ العالی انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا. اس طرح پروفیسر محمد اصغر صاحب یہ تشریف فرما ہے. اسی طرح ہمارے تجزیہ طب کے صدر جناب محمد یعقوب اطہر صاحب یہ بورے والا سے تشریف لائے ہیں، صرف آپ کو نظریہ مفرد ادا سکھانے کے لیے. حکیم کو دیکھ کر منہ ادھر کرتا ہے، وہ نسخہ نہیں بتاتا. یہ عظیم لوگ ہیں، اتنی دور سے سفر کر کے آپ کو نسخے بتانے ہیں. سبحان اللہ. ان کی عظمت کو سلام ہے. بھائیوں کوشش کرو، علاج کو غذا سے شروع کریں. نہیں سمجھ میں آتا، جگہ جگہ انقلابی دواخانے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ، ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. جمعے کے دن جامعہ بنوریا میں حاضری دیتا ہوں، لوگوں کو مفت پڑھاتا ہوں، مفت سکھاتا ہوں. بدھ کے دن اپنے دواخانے میں لوگوں کو مفت سکھاتا ہوں، اور اللہ کے فضل جو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، وہ اپنے دواخانے میں جا کر واپس آ کر کہتا ہے استاد جی پتہ اب چلا کہ دنیا میں طب کس کو کہتے ہیں.
تشریف لائیے, ہم آپ کی خدمت نہ کریں تو پھر ہمیں کہنا, لیکن اگر آپ ہی ٹائم نہ نکالو تو پھر ہمارا کیا قصور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دن کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس کی مخلوق کی خدمت کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ خدمت ہے, ہم سب اس کی خدمت کر رہے ہیں. آپ علماء کرام ہیں, اتباع کرام ہیں, عظیم لوگ ہیں, آپ کو معمولی لوگ نہیں, آپ کو اللہ رب العالمین نے اس سیٹ پر بٹھایا ہے, اس سیٹ پر اس کی اپنی مخلوق کی وہ رہنمائی کرواتا ہے, یہ رب نے بٹھایا ہے. اس کرسی کا لحاظ کریں, اس کرسی کو اس طرح استعمال نہ کریں کہ جو مریض آیا جیسا ہوا ویسے دوا دے دی, ایسا نہ کریں. اصولوں کے مطابق, قانون کے مطابق ہم ہم نے یہ سیمینار منعقد کیا ہے, یہ اسی لیے منعقد کیا ہے تاکہ ساتھی ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ جائیں. جو یونانی دواخانے کے طبیب ہیں ہمارے تو دشمن ہیں, ہمارے تو بھائی ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اور اسی طرح اگر ہومیوپیتھک والے ہیں, ہماری ان سے کون سی دشمنی ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اگر میڈیکل والے ہیں تو وہ بھی دشمن نہیں, ہم ان کے بھی بھائی ہیں. اگر وہ بھی ان میں سے کو سیکھنا چاہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء کرام اور ہمارے استاد اور علماء جو ہیں وہ موجود ہیں, ہر وقت ان کو سکھانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کبھی پیسے نہیں مانگتے. یقین نہ آئے تو شیخ بیٹھے ہوئے پوچھ لیں, ابھی خطاب پہ آئیں گے تو پوچھ لیجیے حضرت سکھانے کے کتنے پیسے لیتے ہو. یہ کہیں گے بھائی میں نے تو کسی سے مانگا ہی کچھ نہیں, میں تو پلے سے کرایہ خرچ کے آیا ہوں, مجھ سے سیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا, اللہ قبول فرمائے, اور اللہ ہمیں اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.